السلام علیکم، میں حاضر ہوں لمسی جنوں لے کر بائی زویا علی شاہن، وائس اوور بائی سحر۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں ناول کو، بہت احسان ہوگا آپ کا مجھ پہ۔ قسم سے میں جب بڑے ادم کے ساتھ شروع کرتی ہوں اتنے ادم کے ساتھ نا ایک مہینے 10 دن تک نہ میں پڑھتی ہوں، پھر میں ٹھپ ہو کے بیٹھ جاتی ہوں کیونکہ مجھے ذرا رسپانس نہیں آتا۔ پھر میرا دل بیچارہ نا چننا سا دل ہے، وہ بیچارہ افسردہ ہو گئے تو امید توڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندے کو نا کوئی سپورٹ کرتا ہو نا بندہ، وہ بڑا صحیح رہتا ہے، خوش ہیپی اور ٹھیک بھی رہتا ہے۔ تو مجھے کوئی بھی نا سپورٹ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے میں بہت دل برداشت ہو جاتی ہوں۔ چلے دفعہ کریں، چھوڑیں میری باتیں، میں ناول شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ کی آواز پر میرب ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ سارا ملبہ میرب پر ڈال کر مسکراتا ہوا واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ شاہ، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ میرب شاہ کی بات سے شرماتی ہوئی چیخی۔ پوری اجازت ہے، لے لینا، مگر گھر جانے کا ویٹ کرو۔ وہ شرارتی انداز سے جاتا ہوا رک گیا، آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ شاہ کے اس انداز سے میرب اور بھی شرم سے لال ہو گئی تھی۔ ویٹ، میری اینک میں لگا لوں کیونکہ اس کے بغیر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا اور سر میں درد شروع ہو جانی ہے، پھر کچھ بھی نہیں پڑا جانا۔ سین چینج ہے، آگے سین ہے مرحا اور شاہ میر کا۔ ٹھیک ہے، مرحا فجر کی نماز سے فارغ ہو کر شاہ میر کو نماز کے لیے اٹھا رہی تھی، جو کہ رات کو بہت لیٹ سویا تھا تو اس وقت بہت گہری نیند میں ایک میٹھی آواز کو محسوس کر رہا تھا۔ میر، اٹھ جائیں اور نماز پڑھ لیں، نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ شاہ میر الٹا لیٹا ہوا گہری نیند میں تھا اور مرحا بیڈ ڈاؤن ہے، ورڈ غلط لکھا ہوا ہے، اور میرا بیڈ کے پاس کھڑی ہوئی اسے اٹھا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ شاہ میر کروٹ لے کر سیدھا ہوتے ہوئے اس کی کلائی کو پکڑ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ میں اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، میرا کی نقل اتارتے ہوئے لفظوں کو توڑ کر بولا۔ میر، جی میر کی جان، اس کے شرمائے ہوئے لال ٹماٹر جیسے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، اس کے مضبوط سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر نظریں چراتی ہوئی بولی۔ چھوڑنے کے لیے میں نے تھوڑی پکڑا ہے، اب تو ساری زندگی تمہیں یوں ہی اپنے سینے سے لگائے رکھنے کا ارادہ ہے۔ کیوں، آپ کو کوئی کام کاج نہیں کرنا، کھانا پینا نہیں ہے؟ وہ شرارتی لہجے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ آج شاہ میر کی محبت کا مان پا کر میرا نے پہلی بار شاہ میر کے اتنے نزدیک ہوتے ہوئے مذاق کیا تھا۔ کام کاج بھی کر لوں گا، پہلے اپنی خوبصورت پیاری بیوی کو جی بھر کر پیار کر لوں، کہتے ہوئے کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا، اس کی نرم گالوں کو باری باری اپنے ہاتھوں سے سہلانے لگا۔ مرحا آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے مضبوط ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لمس میں اسے آج اپنے لیے تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ میر کے رات کو بولے ہوئے ہر الفاظ نے مرحا کو ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ آج کی صبح مرحا کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی تھی۔ آج کی صبح مرحا خود کو سالوں سے دیکھتی ہوئی ان گندی نظروں سے محفوظ سمجھ رہی تھی۔ آج جسم میں پیوست ہوتی ہوئی گندی نظروں کے سامنے اس کے شوہر کی مضبوط محبت کھڑی تھی۔ مرحا بچپن سے لے کر آج تک ان وحشت زدہ آنکھوں کو روز محسوس کرتی تھی۔ ان آنکھوں میں درندگی اور گندگی ہی گندگی نظر آتی تھی۔ شوہر کی محبت اتنی طاقت کی حامل ہوتی ہے کہ مرحا کو آج پتہ چلا تھا، جس درد کو وہ اتنے سالوں خود سے دور نہیں کر سکی، اس درد کو شاہ میر کی محبت بھری ایک رات کی باتوں نے اس سے دور کر دیا تھا۔ شاہ میر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے ہوئے لمس چھوڑتے جا رہا تھا۔ وہ مرحا کی جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو سے بہک رہا تھا۔ میر، وہ گردن پر جھکا ہوا گمبھیر آواز میں بولا۔ میر، فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، پلیز اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ شاہ میر کی خماری بھری لمس سے مرحا کے دل کی دھڑکنیں اتل پتل ہو رہی تھیں۔ تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ جی، میں نے پڑھ لی ہے، آپ بھی جا کر پڑھ لیں۔ وہ اپنے اوپر گھٹا بن کر لیٹے ہوئے شاہ میر کو اپنے ہاتھ سے دھکیلتے ہوئے بولی۔ آج تیار رہنا، ہم لوگ گھومنے چلیں گے۔
آج میں اپنی پیاری بیوی کو کشمیر کی سیر کرواؤں گا اور اس کے بعد رات کو آ کر اپنی گولڈن نائٹ کو سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ اتنی بے باکی سے بولتے ہوئے مسکرایا تھا کہ میرا شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ اس کے اس قدر شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شاہ میر لطف اندوز ہو کر اس کے گال پر کس کر کے مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ شرمانا رات کے لیے بھی رکھ لینا میری جان، کیونکہ رات کو تو میں تمہیں بہت سارے مواقع دوں گا شرمانے کے۔ آئی لو یو، بس میری جان اسی طرح سے میری باتوں سے شرماتی اور مسکراتی رہو، میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا اور میرا وہیں بیڈ پر لیٹی ہوئی شاہ میر کی محبت سے مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ وہ شاہ میر کی محبت بھرے لمحوں کو یاد کر کے شرماتے ہوئے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی۔ واہ یار، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، میں تو تمہیں سمجھاتا ہی رہ گیا اور تم نے تو چٹ منگنی کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ شاہ زیب نے احمد کو بتایا کہ اس نے ڈاکٹر ہما کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا ہے اور بہت جلد وہ دونوں منگنی کرنے والی ہیں۔ اسی بات پر احمد ڈاکٹر شاہ زیب کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ جب پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا تب بھی تمہیں تکلیف تھی، اور اگر اب کر لیا ہے تو اس میں بھی تمہیں پرابلم ہے۔ شاہ زیب چڑ کر بولا، نہیں یار، میں بہت خوش ہوں، تمہارے لیے ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ احمد کو ڈاکٹر شاہ زیب کے دل کا حال پتہ تھا، اس لیے اس نے فوراً سے وضاحت پیش کی، ڈاکٹر صاحب آج کل آپ کو غصہ کچھ زیادہ ہی آنے لگا ہے، آپ تھوڑا کول رہنے کی دوا کھایا کریں۔ مجھے غصہ آتا نہیں، تم جیسے لوگ مجھے غصہ دلاتے ہو۔ ڈاکٹر شاہ زیب کا دل کل میرا کی حالت دیکھ کر بہت دکھا ہوا تھا، اوپر سے شاہ میر کی کڑوی باتوں نے اسے اور بھی آپ دیدہ کر دیا تھا۔ شاہ زیب یار کیا بات ہے، کیا تم نے ڈاکٹر ہما کو کسی پریشر میں آ کر ہاں کی ہے؟ شاہ زیب کے چڑے ہوئے لہجے کو دیکھ کر احمد نے سوال کیا۔ بس یار اس بات کو چھوڑو، میں نے ہاں کہہ دی ہے، اب چاہے مجبوری میں کی ہے یا خوشی میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شاہ زیب نے بے حد دکھی انداز میں جواب دیا۔ شاہ زیب تم مجھے بتاؤ کہ آخر کیا ہوا ہے، اچانک تمہارا نا ہاں میں کیسے بدل گئی؟ کل میرا کو بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل لایا گیا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی اور اس کا وہ سڑو شوہر بھی ساتھ میں ہی تھا، بنا بات کے فضول میں میرے ساتھ منہ ماری کر کے گیا ہے۔ اوہ آئی سی، تو مجھے اب سمجھ میں آیا کہ تم نے اسی چڑ میں ڈاکٹر ہما کو ہاں کہہ دی۔ یار پلیز اگر ہاں کی ہے تو پوری کوشش کرنا کہ اس رشتے کو اچھی طرح سے نبھا سکو۔ میرا تمہارا ماضی تھا اور ڈاکٹر ہما تمہارا آنے والا مستقبل، تو پلیز ماضی کی باتوں کو لے کر اپنا مستقبل خراب مت کرنا۔ احمد سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں احمد یار، اتنا تو میں سنگدل نہیں ہوں جو اپنے ماضی کی وجہ سے ہما کے ساتھ کچھ بھی غلط کروں گا، اتنا تو تم اپنے دوست پر یقین رکھو۔ ہاں مگر یار کل کا پتہ نہیں، مگر آج میں میرا کو اپنے دل سے نکال نہیں پا رہا، اور کل اس کی حالت دیکھنے کے بعد تو مجھے اور بھی عجیب سے خیالات نے گھیر رکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا میرا اپنی میرڈ لائف میں خوش ہے بھی یا نہیں، مگر پھر میں اپنے دل کو یہ سوچ کر اطمینان دے رہا ہوں کہ جس طرح سے اس کا اکڑو شوہر اس کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ میرا سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ سوچ سچ ثابت ہو، وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ میں اپنی وجہ سے اس کی لائف میں کسی بھی طرح کی کمپلیکیشنز نہیں چاہتا، اس لیے میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو میں رومانس سے پڑی ہوئی دوستی میں دراڑ کو پھر سے بھرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا اگر میرا کے شوہر کے دماغ میں کوئی شک و شبہ ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس معصوم لڑکی کی زندگی میں کوئی ہلچل پیدا ہو، کیونکہ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں، اسے تو یہ پتہ بھی نہیں کہ کوئی شخص اس کے ساتھ اپنی دنیا بسائے ہوئے تھا۔ کہتے ہوئے شاہ زیب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جس کو اس نے فوراً سے چھپا لیا، مگر احمد اس کی نم
आंखें देख चुका था। शाहज़ेब, तुम परेशान ना हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये फैसला आसान नहीं था, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर हुमा एक बहुत अच्छी हमसफ़र साबित होंगी और आने वाले वक्त में तुम्हें अपने फैसले पर बहुत प्राउड फील होगा। अहमद डॉक्टर शाहज़ेब के कंधे पर हाथ रख के तसल्ली बख्श अंदाज में बोला। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, डॉक्टर शाहज़ेब संजीदा मिजाज से बोला। चलो ठीक है यार, फिर एक काम करते हैं, आज रात को गैदरिंग अरेंज करते हैं मेरे घर पर, अहमद ने डन करने वाले अंदाज से कहा। पहले इस नवाब से तो पूछो कि वो आना चाहता भी है या नहीं। जब से शादी हुई है इसने तो राब्ता ही तोड़ रखे हैं। अभी तो साले की पसंद से शादी नहीं हुई, भाभी ने ज़बरदस्ती की है। अगर पसंद करके करता तो लगता है घर के अंदर ही बंद हो जाता, कभी बाहर ही ना आता। डॉक्टर शाहज़ेब ने हंसते हुए रुमान शाह का जिक्र किया था। रुमान शाह की बात करते ही दोनों कहकहा लगाकर हंसे थे। आखिर रुमान शाह में इन दोनों की जान बसती थी। इसके होने से इन दोनों की दोस्ती मुकम्मल हो जाती, तो इसे ये कैसे भूल सकते थे। रोमान शाह और मीरब खाना खाने के फ़ौरन बाद वहाँ से अपने घर के लिए निकल आए थे, मगर गाड़ी में बैठे हुए रोमान शाह की नज़रें और ज़ुबान से मीरब का शर्मा शर्मा का बुरा हाल हो रहा था। मीरब, मेरी तरफ देखो। रोमान शाह की बेबाक नज़रों से तंग आकर मीरब ने अपना रुख मीरब की जानिब करके बैठ गई। मैं नहीं देखूंगी। क्यों नहीं देखोगी? गाड़ी चलाते हुए एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे हुए और दूसरा हाथ मीरब की थोड़ी पर रखे हुए इसका रुख अपनी जानिब किया। क्योंकि शाह आप बहुत, मीरब कहते हुए रुक गई। मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मुझे पता है। इसके सिवा और कुछ तुम मेरी हस्ती के बारे में बताना चाहो तो शौक से बता सकती हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रोमान शाह मुस्कुराए अंदाज में बोला। शाह, आपको पता है जब आप मुझसे नाराज़ रहती थी ना, तब बहुत अच्छे थे। अब तो आप अपने लफ्ज़ों से मेरा आपकी तरफ देखना तक मुहाल कर देती हैं। मीरब शर्म से सुर्ख होते हुए अल्फाजों को बमुश्किल बोली। दानिश शाह, अब अपना जिगर थोड़ा तगड़ा करो। जब रोमान शाह से इश्क करने की हिम्मत की है तो इसकी जुनूनी मोहब्बत और बेबाक लहजे को भी सहने का हौसला रखो। हाय रे, क्या लफ्ज़ मुँह से निकल रही है। शोक लहजे से कहता हुआ अपने हाथ की पुश्त की 2 उंगलियों से इसकी गाल सहला रहा था। शाह, प्लीज़ गाड़ी सामने देखकर चलाएं। रोमान शाह के हाथों के लम्स से मीरब के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। ठीक है, फिर तुम मेरे सामने मेरी गोद में आकर बैठ जाओ, मैं गाड़ी सामने देखकर चला लूँगा। शाह, कुछ भी बोल देते हैं आप। मीरब ने शर्माते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। प्लीज़ चुप करके गाड़ी चलाएं। ओके फाइन, मेरी तरफ देखो, बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, मगर मेरी एक शर्त है। अब रोमान शाह के दिमाग में एक नई तूफ़ानी बात आई थी। ठीक है, आपकी जो भी शर्त है मैं मानने को तैयार हूँ, मगर शाह प्लीज़, अब के बाद आप पूरा रास्ता मुझे बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। मीरब ने बिना रोमान शाह की शर्त को सुने हामी भर ली। हाँ हाँ मेरी जान, मेरा वादा है कि मैं पूरा रास्ता तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी जान इसके बाद तुम्हें तंग करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला था। मतलब मीरब को रोमान शाह का मुस्कुराया चेहरा देखकर अंदाज़ा होने लगा था कि इसके शाह के दिमाग में ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही है। मतलब ये कि मुझे एक किस चाहिए, तुम दे दो तो मैं पूरे रास्ते तुम्हें तंग नहीं करूँगा, जितना भी तंग करना है फिर घर जाकर ही करूँगा, प्रॉमिस। अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए वादा कर रहा था। जी नहीं शाह, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चुपचाप गाड़ी चलाएं, और ये सड़क है, हमारा बेडरूम नहीं। मीरब शाह की इस शर्त को सुनने के बाद घबरा उठी थी। अब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि इसने रोमान शाह की शर्त तो सुनी नहीं और जल्दबाजी में इधर जल्दीबाजी लिखा हुआ तो मैंने भी जल्दबाजी में हामी भर ली थी। सोच लो मीरब, रोमान शाह, तुम मुझे मना करके मेरी ज़िद को भड़का रही हो। गहरी नज़रें इस पर मरकूज़ किए हुए बोला। शाह प्लीज़, इस तरह रास्ते में थोड़ी ऐसे काम किए जाते हैं। मीरब शाह की तीखी नज़रों से डर कर समझाने की बेजा कोशिश कर रही थी, मगर वो ठहरा रोमान शाह जिसकी उल्टी खोपड़ी में अपने सिवा किसी की बात नहीं घुस सकती थी। और मीरब के मामले में तो आजकल रोमान शाह का दिल बेलगाम हुआ फिरता था।
ارد گرد نظریں دوڑا کر دیکھو، یہاں پر بالکل بھی ٹریفک نہیں ہے اور دور دور تک کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ تم فضول کی مزاحمتیں کھڑی کر رہی ہو، کیوں میری رومانٹک موڈ کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ جانے شاہ، جب میں تمہیں اپنی قربت میں چاہوں تو پلیز مجھے منع کر کے میری ضد کو تیش مت دیا کرو، کیونکہ ضد میں آ کر تو رومان چاہ وہ کر جاتا ہے جس کو کرنے کے بارے میں وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا۔ میری جان، مجھے کس چاہیے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت، نہ کی گنجائش نہیں ہے۔ شاہ سچ مچ ضد پر اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی آنکھیں بند کریں، میرب ہتھیار ڈالتے ہوئے منمناتے ہوئے آواز میں بولی تھی۔ میری جان، اگر چلتی ہوئی گاڑی میں آنکھیں بند کروں گا تو گاڑی کیسے چلاؤں گا؟ ویسے بھی آنکھیں بند کر کے کس کا مزہ کیا خاک آئے گا؟ میرب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے رومان چاہ کی بات ماننے کے، کیونکہ رومان چاہ کے تیور 2 سیکنڈ میں ہی بدلنے لگے تھے اور میرب رومان چاہ کا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میرب نے بڑی مشکل سے اپنا چہرہ رومان چاہ کے قریب لے جاتے ہوئے شاہ کی گال پر اپنے لب رکھ کر معصوم سی کسی کر دی۔ رومان چاہ آنکھیں پھاڑے ہوئے حیرت سے میرب کا چہرہ پیچھے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی بہادری سے ننھی منی کس کر کے واپس اپنی جگہ پر براجمان ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ چہرے پر تیور ایسے تھے جیسے بڑا ہی کوئی کارنامہ انجام دے چکی ہو، اور شرماہٹ ایسی تھی جیسے شاہ کے بے حد قریب اس کی باہوں کے گھیرے میں ہو۔ اب کیوں اس طرح میری طرف دیکھ رہی ہیں؟ رومان چاہ کی پھٹی پھٹی نظریں دیکھ کر میرب نے حیرانی سے سوال کیا۔ میرب، یہ کیا تھا؟ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے ایک آئی برو اٹھا کر حیرانی سے پوچھا۔ کیا مطلب شاہ، کس تھی؟ میرب نے شاہ کی حیرانی کو کم کرنے کے لیے فوراً سے بتایا۔ کیا تھا؟ شاہ نے دوبارہ سے کنفرم کرنا چاہا تھا کہ واقعی یہ کس تھی۔ شاہ، بار بار مجھ سے نہیں بتایا جائے گا، مجھے شرم آتی ہے۔ میرب نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ رومان چاہ، شرم آنی بھی چاہیے، اس بات پر نہیں کہ تم نے کس دی ہے، بلکہ اس بات پر کہ جو تم نے مجھے دی ہے اسے کس تو بالکل نہیں کہہ سکتی ہیں۔ میں تمہیں 4-5 سال کا چھوٹا سا بچہ لگتا ہوں جو تم مجھے ایسی چنی منی سی گال پر کس دے کر خوش کر لو گی؟ شاہ کو اپنے موڈ کے مطابق کس نہ ملنے پر غصہ ہی آ گیا تھا۔ اس نے تو میرب کی کس اپنے لپس پر سوچ رکھی تھی، مگر یہاں تو میرب جی گال پر کس کر کے بہت احسان ٹھیک ہے کس کر کے بہت احسان جتانے والے انداز میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ شاہ، پلیز ناراض مت ہوں، میں گھر جا کر آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق کس دے دوں گی۔ میرب رومان چاہ کا خراب موڈ دیکھ کر جلدی سے بولی۔ تمہیں گھر جا کر اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو کچھ چاہیے ہوگا وہ میں خود لے سکتا ہوں، تم اپنا احسان اپنے پاس رکھو۔ رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر دیا ہے تم نے میرب کی سوچ سے کہیں زیادہ۔ شاہ اس وقت بھڑک اٹھا تھا۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی میں کٹا، کیونکہ میرب نے 1-2 بار نظریں اٹھا کر شاہ کی جانب دیکھا، مگر وہاں پر سر تاثرات دیکھ کر وہ بولنے کی ہمت نہیں جٹا پائی تھی۔ میر، پلیز سامنے سے ہٹیں، مجھے تیار ہونے دیں۔ میرا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی تیار ہو رہی تھی اور شاہ میر ڈریسنگ مرر کے ساتھ مرر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا اسے محبت بھری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو شاہ میر نے اسے پہلے ہی پینٹ کے ساتھ کی ٹی شرٹ پہنا کر اوپر لمبا کوٹ پہنا دیا تھا۔ میرا نے ایسی ڈریسنگ کبھی نہیں کی تھی، اس لیے وہ پہلے ہی بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ اوپر سے شاہ میر کب سے ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا اس کی نظروں سے بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ میری جان، میں نے تمہیں تیار ہونے سے روکا تو نہیں ہے؟ اگر یہ بندہ ناچیز کھڑا ہوا اپنی بیوی کو دیکھ کر دور سے اپنا دل خوش کر رہا ہے، اس میں تمہاری کیا چاہتا ہے؟ میں نا سرانے سیٹ کر رہی ہوں، ٹیک لگا کے میں نے کہا پڑھ لوں، میری گردن تھک گئی ہے، نیچے کو سر لگ گیا۔ ہاں چلو اب میں کرتی ہوں۔ تمہارا کیا جاتا ہے؟ میری نظریں تمہارے حسن کا صدقہ اتار رہی ہیں۔ وہ بہکی ہوئی نظروں سے دیکھ کر خماری بھرے لہجے میں بولتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ میرا اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر قدم پیچھے کی جانب اٹھانے لگی۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا، جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے لب اس کی نازک سی گردن پر رکھ کر ایک محبت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ میر، نہیں،
شاہ میر کے یوں کلائی تھام کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگانے سے مرحا کے چہرے پر ڈر کے وہی تاثرات ظاہر ہونے لگے تھے۔ مرحا میری جان، تم میری بیوی ہو، میری عزت، میری محبت ہو۔ اب تو بات محبت سے بڑھ کر عشق کی گہرائیوں تک پہنچ چکی ہے۔ میری جان، میری محبت کو اس درندے کی وحشت سے مت مشابہ دو۔ میں تمہارا محرم ہوں اور تم پر حق مجھے اس خدا نے دیا ہے۔ تمہیں چھونا، تمہارے قریب آنا اور تم سے رشتہ بنانا، اس سب کی اجازت مجھے ہمارا خدا دیتا ہے۔ نکاح کے 3 بولوں کی اہمیت کو سمجھو۔ پلیز مرحا، ایک قدم میری جانب بڑھا کر تو دیکھو، میں تمہیں اپنی محبت سے تھام لوں گا۔ صرف ایک قدم میری محبت کی دہلیز پر رکھو، میں تمہیں اپنی چاہت کے تخت پر بٹھا لوں گا۔ ایک قدم میری جانب بڑھاؤ، میں تمہیں اپنے اندر سما لوں گا۔ اوہ سو سویٹ۔ مگر جب تک تم پورے دل سے میرے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں نے تم سے شادی زبردستی کی، مگر اس رشتے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میں محبت میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ وہ مرحا کے ہاتھ کو چھوڑتے ہوئے دور ہوا۔ میر، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ ڈر مجھے آپ کی جانب قدم بڑھانے ہی نہیں دیتا۔ مرحا نے بے چین ہو کر جاتے ہوئے شاہ میر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نے اپنی بات کو بڑے شرمندہ انداز سے کہا، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک کر باہر آ گئے، جو چیخ چیخ کر مرحا کے دل پر اور روح پر لگے ہوئے زخموں کی گواہی دے رہی تھی۔ میری جان، صرف ایک بار تھوڑی سی ہمت کر کے میری محبت کی پناہوں میں آ کر تو دیکھو۔ تمہاری ہر درد کی دوا میری قربت ہے۔ میری قربت تمہاری روح پر لگے ہوئے ہر زخم کو دھو دے گی۔ میری جان، ایک بار تو اپنے شوہر پر اعتبار کر دیکھو۔ شاہ میر کی اس قدر محبت بھری میٹھی باتوں سے مرحا کا دل بھر آیا تھا۔ روتے ہوئے معصوم بچوں کی طرح اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، اب ذرا رک جانا چاہیے۔ وہ دل سے شاہ میر کی محبت کو سمجھ رہی تھی۔ اسے شاہ میر کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت نظر آ رہی تھی، مگر چاہ کر بھی اپنے ڈر سے جیت نہیں پا رہی تھی۔ میری جان، رو نہیں۔ جب تک تم کمفرٹیبل نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ مرحا، جو نہ تو اپنے ڈر سے پوری طرح سے جوجھ پا رہی تھی اور نہ ہی شاہ میر کو خود سے دور ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ میں اپنی جان سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اپنے دماغ سے اس طرح کی باتیں نکال دو۔ خوش رہو، میں تمہیں یہاں پر گھمانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ہم لوگوں نے یہاں پر بہت سی اچھی یادیں اکٹھی کرنی ہیں۔ کل کو ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ ان کے ممی پاپا کتنے رومانٹک ہوا کرتی تھی۔ بس پلیز تم اپنے سٹریس سے باہر آؤ اور انجوائے کرو۔ بچوں والی بات پر مرحا شرما کر نظر جھکاتے بلش کر رہی تھی۔ ہائے صدقے جاؤں، میرے ہونے والے بچوں کی ماں اتنی خوبصورت ہے، میری ذرا سی رومانٹک باتوں سے اتنا بلش کرتی ہے، لگتا ہے کہ میرے بچے تو گلاب کے جیسے پنک ہی پیدا ہوں گے۔ شاہ میر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لوگوں کو نیلم ویلی کے لیے نکلنا ہے۔ جس جگہ کا آپ نام بتا رہے ہیں وہاں پر کیا ہے دیکھنے کے لیے؟ مرحا کشمیر پہلی بار آئی تھی تو اس لیے اسے یہاں کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا۔ ویسے تو یہاں پر بہت سے خوبصورت مقامات ہیں دیکھنے کے لیے۔ کشمیر کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، مگر یہاں کی مشہور جگہ میں سے ایک جگہ نیلم ویلی، نیلم ویلی کو آزاد کشمیر کی ایک مشہور ترین جگہ سمجھا جاتا ہے، جو نہایت ہی خوبصورت اور دلکش ہے۔ وادی نیلم اپنی خوبصورتی سے سیاحوں میں بہت مشہور ہے۔ ہر سال پاکستان اور بیرون ملک سے سیاح بڑی تعداد اس وادی میں گھومنے آتے ہیں۔ یہاں پر گھوم پھر کر لوگ بہت سکون محسوس کرتے ہیں اور اپنا سارا سٹریس بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر قدرت کے بہترین نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میر، کیا پہلے بھی یہاں پر آئی ہیں آپ؟
اس جگہ کے بارے میں اتنی جانکاری سن کر میرا نے سوال کیا۔ ہاں آیا تھا، بہت پہلے کالج کے دنوں میں دوستوں کے ساتھ ایک دو بار آیا تھا۔ اس کے بعد مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ کبھی اس طرف گھومنے پھرنے کا موقع ہی نہیں ملا، مگر یہ ٹور میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین ٹور ہوگا، کیونکہ اس ٹور میں میری محبت میرے ساتھ ہے۔ کہتے ہوئے شاہ میر نے بڑی محبت بھری نظر سے میرا کے چہرے پر دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہر انداز سے اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا، جس میں کہیں نہ کہیں وہ آہستہ آہستہ کامیاب بھی ہوئے جا رہا تھا۔ ادھر پتہ کیا لکھا، ہوتا جا رہا تھا، میں نے غلط لکھا پڑھا، سوری جس میں وہ کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ کامیاب بھی ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ میر کی باتیں میرا کے دل کو چھونے لگی تھیں۔ اب میرا خود سے اپنے آپ کو میر کی محبت کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ فرق پڑا تھا شاہ میر کے محبت اور کیئرنگ انداز سے۔ احمد آج نہیں، تم کل کا پروگرام فکس کر لو، میں آج نہیں آ سکوں گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ کیوں؟ آج تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے جانا ہے؟ رومان شاہ کی گیدرنگ میں نہ آنے کا سن کر احمد نے بھڑک کر کہا تھا۔ تو یار اگر کل گیدرنگ کریں گے تو کون سا مسئلہ ہو جائے گا؟ رومان شاہ اس وقت کہیں بھی جانے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ اسے تو گھر جا کر میرب کے کس پل نکالنے تھے۔ اسے اپنی کس نہ ملنے کی وجہ سے بہت تپ چڑھی ہوئی تھی۔ راستے میں اس طرح احمد کا فون آنا کہ وہ تینوں گیدرنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تو رومان شاہ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اور رومان شاہ، زیادہ شوخیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے پوچھا نہیں ہے، تمہیں بتایا ہے کہ گیدرنگ ہے، آ رہے ہو یا نہیں؟ میں نے صرف تمہیں بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ تم آ رہے ہو، اور آنے کا مطلب ہے کہ تم ہر صورت آؤ گے۔ اپنی باتوں کو کھینچتے ہوئے احمد نے کہا، ٹھیک ہے آ جاؤں گا، ویسے بھی کون سا تم بغیر تو نے مان جانا ہے میرے کہنے پر۔ تم لوگوں کی ہمیشہ سے یہی گندی عادت رہی ہے کہ تم لوگ پوچھتے نہیں ہو، صرف فیصلہ مجھ پر تھوپتے ہو، اس لیے میرے لیے یہ کچھ شاکنگ بات نہیں ہے۔ تیاری رکھو کمینوں، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ رومان شاہ نے فل غصے میں بولتے ہوئے حامی بھری تھی۔ احمد، تھینک یو سو مچ، تم کتنے اچھے دوست ہو، قسم سے فوراً ہی مان جاتی ہو، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ احمد کو رومان شاہ کے آنے کی اس قدر خوشی تھی کہ اس کا غصے والا لہجہ بھی اس نے اگنور کر دیا تھا۔ رومان شاہ، لعنت ہے تم پر، بے عزتی کروا کر بھی تمہیں مزہ ہی آتا ہے۔ احمد کے جوک پر رومان شاہ نے جواب دیا۔ کہتے ہوئے رومان شاہ کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہمارے پنجابی یار کی فطرت ہے گالیاں دینا اور دوستوں کو بے عزت کرنا، اس لیے ہمیں نہ اس بات کی عادت ہو چکی ہے۔ احمد نے کہکہا لگا کر ہنستے ہوئے کہا، جی نہیں، میرے یاروں کی حرکتیں بھی ویسی ہیں، گالیاں کھانے والی اور بے عزت ہونے والی، جیسے کہ اس وقت بنا پلان کے مجھے تم لوگ بلا رہے ہو۔ یار شادی شدہ بندہ ہوں، میرے خود کے بھی کوئی پلان ہو سکتے ہیں۔ رومان شاہ نے ایک نظر میرب کے چہرے پر ڈالی، جو رومان شاہ کے غصے سے ڈری ہوئی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں یار، ہم نے کون سا تمہیں ساری رات اپنے پاس رکھنا ہے، 1-1.5 گھنٹے کی بات ہے، اس کے بعد جو تمہارا پلان ہے جا کر پورا کر لینا۔ احمد نے بات کو کچھ اور رنگ دے دیا تھا، اپنا منہ بند کر، ورنہ آ کر ایسی چپیڑ لگاؤں گا کہ تجھے واپس سے نشے میں جانے والی فیلنگ آئے گی۔ مائک اوپن تھا۔ شاہ زیب اور احمد دونوں رومان شاہ کی بات سن کر کہکہا لگا کر ہنسے تھے، اور رومان شاہ نے فون بند کر کے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ میں 1-1.5 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، اور خبردار جو تم نے سونے کی کوشش بھی کی تو۔ میرب کو گاڑی سے اتار کر رومان شاہ سیدھا احمد اور شاہ زیب کے پاس جا رہا تھا، مگر جاتے ہوئے میرب کو دھمکی دے کر گیا تھا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے سو نہیں سکتی۔ شاہ، اگر نیند آ گئی تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے نا؟ میرب جو ذہن میں پلان بنا رہی تھی کہ جیسے ہی شاہ اپنے دوستوں کی جانب جائے گا تو وہ آرام فرمائے گی، مگر اپنے پلان پر پانی پھرتے ہوئے دیکھ کر میرب نے منمناتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، اگر تمہیں نیند آ گئی تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اور پھر اگر جو میں تمہارا حشر کروں گا اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا، شاہ آپ بہت ظالم ہیں، چھوٹی سی بات پر موڈ بنا لیتے ہیں۔ میرب شاہ کی دھمکی کے جواب میں منہ بسوڑتی ہوئی بولی، تم میرے آنے سے پہلے سو کر دکھانا، اس ظالم کا مطلب تو تمہیں میں آ کر سمجھاؤں گا، اگر تم اپنی
ورڈز بہت غلطی کے ہیں. اگر تم اپنی خیریت چاہتی ہو تو میرا سونا مت. میں بتا کر جا رہا ہوں، پھر مت کہنا کہ میں نے تمہیں آگاہ نہیں کیا. دھمکی دے کر آنکھوں پر گوگل لگاتے ہوئے گاڑی واپس گیٹ سے بیک کرتا ہوا نکل گیا. مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں تو جا کے سوؤں گی. جو بھی کرنا ہے کر لینا، ہر وقت دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اکڑو شاہ کہیں کی. میرب شاہ کے جانے کے بعد اپنی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ اوپر کھڑی ہوئی مہک ان کی آپس میں ہونے والی ساری بات چیت کو سن چکی تھی. رومان، اب تم دونوں آپس میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ یار. ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو لے کر تم لوگوں نے ایک دوسرے سے دوری بنا رکھی ہے جو کہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی. ہم آپس میں بیٹھ کر غلط فہمیوں کو دور بھی تو کر سکتے ہیں. احمد نے رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہزیب کے بیچ میں مرحا والی بات کو لے کر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں بات کر رہا تھا. نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے دل میں شاہ میر کے لیے ہو جاتا ہے، شاہزیب کے لیے کچھ غلط نہیں ہے. شاید اس وقت میں بھی کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گیا تھا. اب میرے دل میں کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہے شاہزیب کو لے کر. بس پچھلے دنوں کچھ مصروفیت بہت زیادہ رہی جس کی وجہ سے میں تم لوگوں سے مل نہیں سکا اور نہ ہی اس بات کو کلیئر کرنے کا مجھے موقع ملا. تم بھی اس بات کو چھوڑ دو، رومان شاہ نے تسلی بخش انداز سے کہا. تو ٹھیک ہے، پھر اٹھ کر ایک دوسرے کو گلے لگاؤ. ہاں، ابھی لگا لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے. رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہزیب ایک دوسرے کے گلے ملے اور احمد بھی دونوں کے گرد اپنے بازو پھیلا کر دونوں کو گلے لگا لیا. تینوں دوست بہت دنوں بعد اکٹھے ہوئے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. وہ پچھلے 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے آپس میں گپے مار رہے تھے. اب تو رومان شاہ کو بھی واپس جانا بھول چکا تھا. بھابھی کیونکہ مزے اڑاتے ہوئے ساتھ میں گپے ہانک رہے تھے تو وقت کا پتہ کیسے چلتا. میرے خیال سے اب مجھے چلنا چاہیے. تمہاری بھابھی میرا انتظار کر رہی ہوگی. میں صرف گھنٹے 1.5 گھنٹے کا بول کر آیا تھا اور کمینوں تم دونوں نے تو اتنا ٹائم لگا دیا ہے. رومان کو اچانک سے خیال آیا تو وہ اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو گیا. ہاں بھائی جاؤ، اب تو ہمارا یار شادی شدہ ہے تو اس کے پاس ہمارے لیے ٹائم کم بچتا ہے. ان قریب یہ صاحب بھی بیوی بچوں والے ہو جائیں گے. بچہ میں بیچارہ اکیلا، بچہ آنا ہے، ٹھیک ہے، ادھر بچہ لکھا ہوا ہے. بچہ میں بیچارہ اکیلا. احمد رومان شاہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر مسکینوں والی شکل بنا کر بول رہا تھا. اپنی بکواس بند کرو. تم بنجارے کا بھی بہت جلد حل نکال دیں گے، کوئی ڈھونڈ لیں گے تمہارے لیے، فکر نہ کرو، تمہیں چھڑا نہیں رہنے دیں گے. شاہزیب کہتے ہوئے ہنسا. ہاں یار بالکل، بہت جلد ہمیں اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا ورنہ یہ ایسی ہی مسکینوں والی شکل بنا کر روز پارٹیاں رکھے گا اور ہمیں ذلیل کیا کرے گا. رومان شاہ نے ڈاکٹر شاہزیب کی ہاں میں ہاں ملائی. اور شاہزیب، میں تمہارے لیے دل سے بہت خوش ہوں. ایک بار پھر سے رومان شاہ شاہزیب کے گلے لگ کر مبارکباد دیتے ہوئے بولا. تم نے ڈاکٹر ہما کا پرپوزل ایکسیپٹ کر کے بہت اچھا کیا. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک اچھی ہمسفر ثابت ہو. رومان شاہ کی دعا پر شاہزیب اور احمد نے آمین کہا. رومان شاہ ان سے اجازت لیتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف نکل چکا تھا. میر، میں چیئر لفٹ میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے. میر کی جان، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارا میر ہے نا تمہارے ساتھ، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے. میری ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شاہ میر نے مرحا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی محبت بھرے لہجے میں کہا تھا. مگر میر، میں نے اکثر فلموں میں دیکھا ہے کہ چیئر لفٹ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر انسان کھائیوں میں گر جاتا ہے اور وہاں سے آپ کو کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکتا. مرحا نے اپنا معصوم سا ڈر شاہ میر کے گوش گزار کیا. میری جان، وہ سب فلموں میں ہوتا ہے، وہ سب شوٹ کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے. یہاں پر بہت سیکیورٹی ہوتی ہے. چیئر لفٹس کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، ان کی سروس کروائی جاتی ہے. ایسے تھوڑی لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے یہ چیئر لفٹس لگائی ہیں. اور میری جان، تھوڑا سا دل بڑا کرو. اے سی پی شاہ میر ملک کی بیوی ہو تم اور تمہارا شوہر جو کسی چیز
چیز سے نہیں ڈرتا ہے اور میری پیاری بیوی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہے. میری جان ڈرو مت, میرے ساتھ بیٹھو, کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھو وہ سامنے, دیکھو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دیکھو کتنی لڑکیوں کے چیئر لفٹ کے اندر بیٹھے لڑکیاں اوکے سوری غلط ہو گیا. وہ دیکھو کتنی لڑکیاں چیئر لفٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. غلط ہوا نہیں تھا, لکھا غلط ہوا تھا, لڑکیوں کے اور کتنا انجوائے کر رہی ہیں. آپ لڑکیوں کی طرف مت دیکھیں, انہوں نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے. ہاں ہاں ہاں. شاہمیر نے ہلکا سا کہکہ لگایا کیونکہ وہ کافی ماڈرن لڑکیاں تھیں. ان کے کپڑے بھی کافی ٹائٹ تھے. لڑکیاں کافی فیشنیبل لگ رہی تھی. شاہمیر کو ہنسی ان پر نہیں, اپنی معصوم چھوٹی سی بیوی کی جلسی پر آئی تھی. جو حکم آپ کہیں جو حکم آپ کہیں تو میں آنکھیں بند کر کے ہی چیئر لفٹ میں بیٹھ جاتا ہوں. شاہمیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا سر کو جھکاتے ہوئے حکم بجا لانے والے سٹائل میں کہا تھا. جی نہیں, اب میں نے ایسا بھی نہیں کیا. جی نہیں, اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں. بس آپ اس طرح کی چیپ لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے. میرا نے بھی پہلی بار بڑے حق سے شاہمیر کو کسی چیز سے روکا تھا جو کہ شاہمیر کو بہت اچھا لگا تھا. ٹھیک ہے ڈن, تمہارا میر کسی بھی لڑکی کی طرف نہیں دیکھے گا. چیئر لفٹ پر بیٹھتے ہوئے میرا کا دل بہت گھبرا رہا تھا. اس کے دل کی دھک دھک میر کے کانوں تک آ رہی تھی. وہ چیئر لفٹ میں بیٹھے ہوئے شاہمیر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی. شاہمیر نے ایک ہاتھ اس کے کاندھے سے گزارتے ہوئے دوسرے کاندھے پر رکھ کر اسے بالکل اپنے ساتھ میچ رکھا تھا. ہاں یہی لگا ہوا ہے, اپنے ساتھ ادھر لکھوں میں بولوں گی کہ لگا رکھا تھا. ٹھیک ہے, بالکل اپنے ساتھ لگا رکھا تھا. شاہمیر تو باہر کے نظارے دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس کی نظر تو آنکھیں بند کر کے سانس روکے ہوئے بیٹھی میرا پر تھی جو اس کے سینے میں سر چھپائے خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی. میرا آنکھیں کھول کے دیکھو, پھر کتنے خوبصورت نظارے ہیں یار. ایسے کیا فائدہ ہے یہاں پر آنے کا اگر تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں تو. نہیں مجھے کچھ نہیں دیکھنا, بس آپ جلدی سے مجھے چیئر لفٹ سے اتاریں, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اوکے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جس محفوظ مقام پر سر رکھے ہوئے ہو یہیں پر رکھے رہو. میرے خیال سے تو ہمیں چیئر لفٹ میں ہی رہنا چاہیے. مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارا اس قدر قریب ہونا. میرا نے شاہمیر کی بات پر شرما کر اس کے سینے پر ایک مکہ جڑا. اف ظالم لڑکی, شاہمیر نے ہنستے ہوئے کہا. اب شوہر کے دیکھنے پر بھی پابندی عائد کرو گی؟ جی پابندی ہے. آپ آرام سے باہر کے حسین نظارے دیکھیں جو آپ مجھے دکھانا چاہتے تھے. تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی, نظارے ہم کیا کریں. تجھے مل کر بھی پیاس نہیں گھٹتی, نظارے ہم کیا کریں. شاہمیر نے اپنا چہرہ میرا کے بے حد قریب کرتے ہوئے سانگ کا بول گنگنایا. شاہمیر نے اپنا چہرہ میرا کے اس قدر قریب کر رکھا تھا کہ گرم گرم سانسیں میرا کے ٹھنڈے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں. شاہمیر کی گرم سانسوں نے میرا کے دل کو زوروں سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا. گرم سانسوں کی گرمی سے گھبراتے ہوئے میرا نے شاہمیر کے سینے پر رکھے ہوئے اپنے ہاتھ سے شاہمیر کی جیکٹ کو کس کر پکڑ لیا. اب شاہمیر کے لب میرا کی خوبصورت گالوں کے اتنے قریب تھے. تو بنا شرارت کیے تو واپس نہیں پلٹ سکتے تھے. شاہمیر نے بے اختیاری میں اپنے لب اس کی گال پر رکھ کر زور سے کس کی. میر مت کریں, کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لینے دو. کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں رومانس کے لیے اپنی ذاتی بیوی کے ساتھ آیا ہوں. اگر کوئی دیکھتا ہے تو بڑی شوق سے دیکھے. کم سے کم لوگوں کو رومانس کرنے کے لیے نیا آئیڈیا ملے گا. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چیئر لفٹ صرف ڈرنے کے لیے نہیں بلکہ رومانس کرنے کے لیے بے حد زبردست قسم کا پوائنٹ ہے. میرا شاہمیر کی باتوں سے شرماتی ہوئی اس کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی. جہاں شاہمیر میرا کی گرم سانسوں سے خود کے دھڑکنوں کو بے ترتیب ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی, وہیں شاہمیر بھی میرا کی چھوٹی چھوٹی سانسیں جن کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا, وہ سانسیں شاہمیر کے دل کی رفتار بھی بڑھانے کی وجہ بن رہی تھیں. شاہمیر نے میرا کو کشمیر کے خوبصورت مناظر دکھائے, وہاں کے ٹریڈیشنل کھانوں سے لطف اندوز کروایا. میرا نیلم ویلی کی خوبصورت ندی کو دیکھ کر بہت خوب خوش ہوئی.
اللہ معاف کر دو، اتنی گندا ورڈس بہت مس پلیس ہے. دیکھ کر بہت خوش تھی. مرحا نے وہاں پر بہت انجوائے کیا تھا اور خود سے شاہمیر کے ساتھ پکس بنا رہی تھی. وہ بچوں کی طرح اچھل اچھل کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی. اس سارے دورانیے میں شاہمیر بار بار اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے نزدیک کر کے ہی کھڑا ہو رہا تھا، مگر مرحا کے چہرے پر شاہمیر نے کہیں بھی ڈر کو محسوس نہیں کیا. وہ اس وقت بہت مطمئن ہو کر شاہمیر کے ساتھ چل رہی تھی، یہاں تک کہ جہاں وہ پانی یا اونچائی کو دیکھ کر تھوڑا ڈر جاتی تو جلدی سے شاہمیر کے ہاتھ کو تھام کر خود کو محفوظ کر لیتی. شاہمیر کے لیے یہ بات بے حد خوشی کا باعث تھی. آج شاہمیر کو مرحا کے اندر کی وہ ڈری سہمی ہوئی بچی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی. گھر کے اندر والے گیٹ پر مہک کب سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہی ہو. رومان شاہ نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو مہک اسے سامنے ہی واک کرتی نظر آئی. رومان شاہ اسے نظر انداز کرتا ہوا پاس سے گزر رہا تھا. مہک کی توقع کے مطابق رومان شاہ اس سے اگنور کرتا ہوا گزرا تو مہک نے آگے بڑھ کر تیزی سے جاتے ہوئے شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا. رومان شاہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مہک: شاہ، یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ میرا پیار ہے جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہا ہے. رومان شاہ: مہک، میری نظروں میں پہلے ہی تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، اب یہ سب کر کے کیوں مزید خود کی توہین کروا رہی ہو؟ رومان شاہ نے بہت سخت لہجے سے کہا تھا. رومان شاہ نے جھٹک کر اپنا ہاتھ مہک کے ہاتھ سے چھڑا لیا. رومان شاہ، کیوں تم مجھے اس طرح اگنور کر رہی ہو؟ پہلے تم مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، آج میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں. مہک نے بات کرتے ہوئے ایک قدم شاہ کی جانب بڑھایا تھا. شاہ نے اس سے دوری بنانے کے لیے 2 قدم پیچھے کو بڑھا لیے. مہک، مت خود کو اتنا گراؤ کہ ایک وقت آئے کہ تم خود کو پہچان ہی نہ سکو. شرم و حیا ایک عورت کا کہنا ہوتا ہے، اپنا نہیں تو کم سے کم عورت ذات کی عزت کا ہی لحاظ کر لو. تم جو چوری چھپے مجھ سے ملنے کے مواقع ڈھونڈتی رہتی ہو، اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد چھپا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا؟ میرے اور میری بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا بند کرو، تمہیں اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں مل سکتا. مہک، ایک بات تو تم میرے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہو، میں جس بھی رشتے کو چاہتا ہوں اس کو پورے دل سے نبھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں. جب میں تم میں انٹرسٹڈ تھا اس وقت تم نے صرف پیسے کو ترجیح دی، اور آج بھی تم پیسے کو ہی ترجیح دے رہی ہو. تمہیں میری طرف میری دولت کھینچ کر لا رہی ہے. اب تمہارے سامنے وہ بے وقوف رومیو نہیں کھڑا جس کو تمہارے مقصد سمجھ میں نہیں آتے تھے. آخر آج تمہارے سامنے شہر کا چھٹا ہوا جانا مانا بزنس مین کھڑا ہے جس کا واسطہ روز ہزاروں لوگوں سے پڑتا ہے، اور ہزاروں لوگوں میں بہت سے چہرے تم جیسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے بہت سے پردے گرا رکھے ہوتے ہیں. مگر اب رومان شاہ کی نظر اتنا پرکھنا سیکھ گئی ہے کہ کیا کھرا سونا ہے اور کیا پیتل. اس لیے تم مجھ پر اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا. میری بیوی مجھ سے بے لوث بے حد محبت کرتی ہے، اور اس کی محبت کے سامنے تم جیسی ہزاروں مہک بھی آ کر ہمارے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں تو رومان شاہ چٹان بن کر سب بدگمانیوں کو چکنا چور کر دے گا. رومان شاہ نے الفاظ اتنے کڑوے انداز سے بولے تھے کہ کوئی بھی غیرت مند لڑکی ہوتی تو شاید ڈوب مرتی، مگر یہ تو مہک تھی. مہک کو جب کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس وقت تو نہ اسے اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اپنی عزت کی. اس وقت بھی وہ یہی کر رہی تھی. رومان شاہ کی اتنی کڑوی باتیں سننے کے باوجود وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئی. رومیو، تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تمہاری دولت سے نہیں، تم سے محبت ہے. رومیو، دولت تو مجھے شادی کر کے مل گئی تھی، اگر نہیں ملا تو وہ پیار تھا جو مجھے صرف تم دے سکتے ہو. مجھے پتا ہے کہ میرا ماضی ایسا رہا ہے کہ تم مجھ پر یقین نہیں کر پا رہے، مگر یہی سچ ہے کہ میں اب تم سے بہت محبت کرتی ہوں. تم چاہو تو مجھ سے قسم لے لو، مجھے تمہاری دولت سے کوئی غرض نہیں، مجھے تم چاہیے ہو. رومیو، میں تمہاری محبت کو نہیں بھول پا رہی، پلیز میرا ہاتھ تھام لو. رومان، تم ایک بار
بیٹھ کر میری بات سنو. میں تمہیں میرب کو چھوڑنے کے لیے تھوڑا کہہ رہی ہوں. تم میرب کو رکھو اپنے ساتھ. مگر رومان ہماری اس محبت کو یاد کرو جو تم نے مجھ سے کی تھی. میرب سے تمہارا زبردستی کا رشتہ ہے. مگر رومان تمہارا اور میرا دل کا رشتہ ہے. بچپن سے تم نے مجھ سے پیار کیا ہے. میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے کہ میں اس وقت تمہارے پیار کو پہچان نہیں سکی. تو ٹھیک ہے نا, میری غلطی کی سزا مجھے خدا نے دے دی ہے. پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, مجھے ایک موقع دو. میں تمہیں وہ مہک بن کر دکھاؤں گی جیسی مہک تم ہمیشہ چاہتے تھے. مہک باتیں کرتی ہوئی رومان شاہ کے قریب آ گئی تھی. ہاتھ جوڑتے ہوئے اب وہ رومان شاہ کے سینے پر اپنا سر رکھنا چاہتی تھی. رومان شاہ کے وجیہہ پرسنالٹی, خوبصورتی اور بھرپور مردانگی مہک کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی. تمہیں سمجھانا مطلب پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑنا ہے. رومان شاہ مہک کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے پیچھے ہوا جو اس کے سینے پر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی, اور غصے سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا. مہک نے پیچھے سے روتے ہوئے مدھم سی آواز میں 2-3 بار پکارا, مگر رومان شاہ بنا پلٹے چلتا ہوا گیا. رومان شاہ روم کے اندر داخل ہوا تو مدھم سی روشنی نے اس کا استقبال کیا. میرب کروٹ کے بل کمبل اوڑھے ہوئے لیٹی تھی. رومان شاہ مہک کی بے تکی باتوں کی وجہ سے اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ میرب کو سویا ہوا دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, کیونکہ رومان شاہ اپنے غصے والا موڈ میرب کو نہیں دکھانا چاہتا تھا. وہ صوفے پر بیٹھا ہوا اپنے شوز اتار کر اب اپنے موزے شوز کے اندر رکھ رہا تھا. اپنے موڈ کو لائٹ کرنے کے لیے رومان شاہ الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکال کر واش روم کے سامنے رکھی ہوئی چپلیں پہنتے ہوئے واش روم میں چلا گیا. شاہ آپ میرے ہیں, صرف اور میرے. مہک اگر آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے تو میں اسے اس کے مقصد میں کمی کامیاب نہیں ہونے دوں گی. میرب نے بھیگی پلکوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا. میرب جو کچن سے پانی لینے کی غرض سے جا رہی تھی, اسی وقت رومان اور مہک کے بیچ ہوئی ساری باتیں وہ سن چکی تھی. حالانکہ اس نے دیکھا تھا کہ رومان شاہ نے اسے منہ توڑ جواب دیا ہے, مگر پھر بھی میرب کا دل بہت دکھی ہاں یہ آئے گا شاید, لیکن پھر بھی میرب کا دل بہت دکھی ہوا تھا. اسی لیے وہ رومان شاہ کے آنے سے پہلے کمبل میں لیٹ گئی, کیونکہ وہ اپنے آنسو رومان شاہ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. رومان شاہ فریش ہو کر اپنے غصے کو کافی حد تک کم کرنے کے بعد ٹاول سے سر کو رگڑتے ہوئے باہر آیا. وائٹ کلر کا ٹراؤزر پہنے ہوئے گلے میں ٹاول ڈال رکھا تھا. وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر سر خشک کرنے کے بعد اپنی نظریں بیڈ پر کمبل میں دبک کر لیٹی ہوئی میرب پر رکھے ہوئے تھا. میرب جو سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی, اس کی نظر رومان شاہ کے کثرتی سینے پر پڑی جس پر ابھی تک پانی کے قطرے کھڑے تھے. میرب کی نظر جیسے ہی رومان شاہ کے کثرتی سینے پر گئی, فوراً اس نے کمبل اپنے منہ پر کھینچتے ہوئے شرم سے سانس روک لی. میرب ڈرامہ کوئین اٹھ جاؤ, کیونکہ میں تمہیں دیکھ چکا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو. رومان شاہ نے مرر میں دیکھتے ہوئے ہی کہا تھا. دیکھ چکی ہیں تو دیکھتی رہیں, کم سے کم روم میں آتے ہوئے کپڑے تو پہن لیا کریں. میرب نے کمبل کے اندر سے آواز دی, کیونکہ رومان شاہ کا کثرتی جسم دیکھ کر میرب کا دل زور و شور سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا. پہلی بات تو یہ کہ میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں, اور دوسری بات اگر میں بنا کپڑوں کے بھی آ جاؤں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ غلط ہے کہ روم میں میری ایک عدد بیوی کے سوا اور کوئی نہیں ہے. رومان شاہ ہنستے ہوئے ٹاول کو صوفے پر پھینکتے ہوئے میرب کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا. شاہ پلیز پہلے جا کر شرٹ پہنے. شاہ نے میرب کے منہ سے کمبل ہٹایا تو میرب نے شرما کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے. ویسے میں ایک مزے کی بات بتاؤں, مجھے یہ ناول اچھا لگ رہا ہے, لیکن میں نے یہ ناول ابھی تک نہیں پڑھا. میں ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں, یعنی آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے املا کی کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں تو پلیز ایکسٹریملی سوری, ایک دفعہ پھر میں معذرت چاہتی ہوں, ٹھیک ہے. اور گلا بھی کچھ خراب چل رہا ہے آج کل, میں بہت ہی تلی مٹھی ہوں کیونکہ میں بہت کام کر رہی ہوں آج کل, بہت کام کر رہی ہوں. اور ہاں, میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے ویسے اس ناول سے زیادہ نا میں نے ایک اور ناول شروع کیا ہوا ہے. اس ناول کا نام ہے الحمد سے والناس. اس میں انٹرسٹ آ رہا ہے, اتنا کوئی انٹرسٹ آ رہا ہے نا, جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا میری سانسیں ایسے رک رہی ہوتی ہیں, میں ایسے سانس لے رہی ہوتی ہوں اس ناول کو فیل کر. اور ناول
بہت ہی کوئی مزے کا سسپینس اور کیا ٹائپ ہے، سسپینس ٹائپ ہے اور تھوڑا سا نا مسٹری ٹائپ ہے، اینڈ اس میں بہت زیادہ رومانس بھی ہے، ایج ڈفرینس بھی ہے، اور یعنی بڑے سے آدمی کی شادی چھوٹی سی بچی سے کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح کی اسٹوری بھی ہے، اور مذہبی پہلو بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بہت کچھ ہے، مرڈر ٹائپ کی بھی اسٹوری ہے تھوڑی سی، مرڈر کر دیتا ہے ہیروئن کا ہیرو، دونوں بڑا پیار کرتے ہیں پھر بھی مرڈر کر دیتا ہے، تب تو میرا دل بڑا ٹوٹتا جو لڑکی کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں وہ بھی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میرا دل بہت افسردہ ہوتا ہے، لیکن جب آگے مجھے فیل ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہے اس میں، یعنی وہ ناول اینڈ لیول لکھے، میں تو کہتی ہوں رائٹر کے ہاتھ چوم لو یعنی بہت اچھا لکھا ہے رائٹر نے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے میرا ارادہ ہے کہ یعنی روز ایک ناول کا ایک ایپیسوڈ آیا کرے گا، یعنی ایک دن آیا کرے گا الحمد سے والناس کا ایپیسوڈ، ایک دن آیا کرے گا لمس جنون کا، اور ایک دن آیا کرے گا وہیبہ فاطمہ کا۔ میں ناول سٹارٹ کرنے لگی ہوں، میجیکل ناول ہے، اس میں میجک ہے، یعنی امیجنیشنل ناول ہے، جیسے ہم فیری ٹیلز وغیرہ کی سٹوریز نہیں سنتے، ہاں وہ ناول میں نے تقریباً تینوں پڑھے ہوئے ہیں، اس کے 3 سیزنز ہیں، تینوں پڑھے ہیں، اتنے مزے کے ناول ہیں، لیکن مجھے ایک ناول میں اگر وہ پڑھ لوں نا دوبارہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں آپ بھی وہ ناول انجوائے کریں، ٹھیک ہے۔ ناول کا نام ہے بلیک میرر ہیو آئیز، پتہ نہیں کیا سی کی سی اس کے بعد ڈارک لو ساگا وہ شروع کروں گی وہیبہ فاطمہ کے، میں سوچ رہی ہوں وہیبہ فاطمہ کے نا میں سارے ناولس پڑھوں کیونکہ ان کے ناولس بہت اچھے ہوتے ہیں، اور پھر میں ایک پلے لسٹ بناؤں گی، اس میں نا وہیبہ فاطمہ کے سارے ناولس، یعنی وہیبہ آرچیز کی نا ان کے سارے ناولس اسی میں کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اب میں کوشش کر رہی ہوں آپ کی جتنی بھی فرمائشی ناولس ہیں وہ شروع کروں، تو ہفتے میں نا 7 ناولس آیا کریں گے، ایک دن ایک ناول کا ایک ایپیسوڈ آیا کرے گا، ٹھیک ہے، اور روز ایپیسوڈز آیا کریں گے، مس نہیں ہوں گے، لیکن میں ایٹ اے ٹائم 7 ناول شروع کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ علیحدہ، تو جس کی جون سی فرمائش ہوگی وہ والا ناول اس کو مل جائے گا، جیسے کہ ایک ہے کلر لیڈی، ٹھیک ہے، اس ناول کی مجھے فرمائش آئی ہے تو وہ شروع کروں گی، وہ ناول میرا بھی پڑھنے کا بہت دل کر رہا تھا، تو ایسے پتہ کیا ہوتا ہے بندہ سارے ناولس تھوڑے تھوڑے ساتھ ساتھ سنے نا، ایک ناول سے دل لگ بھی جائے نا اگلا ناول مزہ دے رہا ہوتا ہے، پھر وہ دل لگ کے والے ناول سے بھی نا دل نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح روز ناول آئے گا، آدھے گھنٹے کا ایپیسوڈ ہوگا، مجھے کوئی نہ کہے زیادہ ایپیسوڈ دیں، آپ ہی 2 ایپیسوڈ دیں، آپ ہی کو نہیں پڑھیا جاتا انّا آپ ہی سے چھوٹے ایپیسوڈ ہی دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے میں شرٹ پہن کر آؤں، ماشاءاللہ کافی پردہ نشین خیالات ہیں تمہارے، میری جان بیوی کے پاس آنے سے پہلے شرٹ کو پہننا نہیں چاہتا، اتارا چاہتا ہے۔ رومان چاہ کمبل کا کونا اٹھا کر میرب کے کمبل کے اندر گھس چکا تھا۔ شاہ پلیز شرٹ پہن لیں، چپ چاپ لیٹی رہو ورنہ تمہاری شرٹ کو بھی وقت سے پہلے غائب کر دوں گا۔ اگر دوبارہ مجھے شرٹ پہننے والی بات کہی تو اس لیے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے اتنی بے باکی سے بولا کہ میرب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرب کے خوبصورت مخملین کھلے ہونٹوں کو دیکھ کر شاہ کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ وہ گہری نظروں سے میرب کے مخملین ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بے اختیاری میں میرب کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ میرب کے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے آتشی سلگتے ہوئے لب میرب کے مخملین ہونٹوں پر رکھ کر بڑی شدت سے اس کے مخملین ہونٹوں کو اپنے آتشی لبوں کی قید میں لے گیا۔ یہ سب شاہ نے اتنا اچانک سے کیا کہ میرب کو سمجھنے کا موقع تک نہیں ملا۔ شاہ کے اس اچانک وار سے میرب پوری طرح سے پھڑپھڑائی، مگر وہ معصوم جان یہ بھول گئی تھی کہ اس وقت وہ پہاڑ جیسے آتشی رومان شاہ کی پکڑ میں آ چکی ہے، تو پھڑپھڑانے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اس کی پھڑپھڑاہٹ کو شاہ پوری طرح سے روکتے ہوئے اس پر قابض ہو رہا تھا، اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے پن کر کے ٹانگوں کو اپنی جگہ پر ساکت کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے اور دوسرے ہاتھ سے میرب کا ہاتھ پکڑے ہوئے اوپر کی طرف کو پن کر کے اس کی نازک سی انگلیوں میں اپنی سخت مردانہ انگلیاں پھنسا کر اسے پوری طرح سے بے بس کر کے اس کے لبوں کی نمی کو بڑی شدت سے پیتے ہوئے مدہوش سا ہو رہا تھا۔
ناول کے اندر بول رہی ہوں، ایکسٹریملی سوری. مجھے یہ پچھلے دنوں میں نا ایک سبسکرائبر کا میسج آ رہا تھا. وہ مجھے کہی تھی ابھی مجھے اردو نہیں پڑھنی آتی. اب مجھے پتہ نہیں رنجشیں ایسے کر کے ناول کا کچھ نام تھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. تو مجھے فوبیا کہہ لو، فوبیا یہ ہے کہ یا مجھے بھولنے کی بیماری ہے. مجھے ایک نام بھول جاتے ہیں اور ایک جو گنتی ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے. یہ دو چیزیں نا مجھے کبھی یاد نہیں رہتی. اس لیے اگر میں کسی میری ایک فرینڈ بنی ہے، ٹھیک ہے، میری سبسکرائبر ہی ہیں، کرن ان کا نام لکھا ہوا ہے. انہوں نے پتہ نہیں یہی نام لکھا لیکن اصل ان کا نام نا آر سے بنتا ہے. انہوں نے مجھے اپنا نام بتایا اور میں ہر دفعہ بھول جاتی ہوں. اب میں نے کاپی پہ لکھ کے سیو کر لینا، ٹھیک ہے. تو پلیز مجھے وہ اپنا نام بتا دیں. تو مجھے ہر دفعہ بھول جاتا ہے. تو ہاں جی، مجھے نام بھول جاتے ہیں، ناولس کے بھی بھول جاتے ہیں جلدی جلدی. بس میں اگر کسی کو بتانا ہو نا ناول تو میں کہتی ہوں اس میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. پھر وہ کہتے ہیں اچھا وہ والا ناول. میں کہا ہاں وہی وہی. تو اس لیے نا وہ والا جو ناول ہے نا، میں نے ان رائٹر سے ریکویسٹ کی تھی. وہ مجھے جب بار بار کہی تھی، میں نے کہا تھا میں نے ناول رائٹر سے پوچھا ہے تو انہوں نے مجھے پرمیشن نہیں دی. وہ کہہ رہی ہیں جی آپ نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے. ایون کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کا PDF آئے گا تو میں پھر پڑھ لوں. تو انہوں نے کہا تھا نہیں، اگر میں پڑھوں گی تو وہ مجھ پہ کاپی رائٹ ایشو کر دیں گی. نہیں تو میرا بالکل دل نہیں کرتا میں آپ کا دل دکھاؤں. میرا دل یہی ہوتا ہے جو آپ مجھے ریکویسٹ کریں وہ ناول میں ہر حال میں پڑھوں، ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں، مجھے بلا فضول پڑھنے اتنی اونچی آواز میں پڑھ رہی ہوتی ہوں. میرے تقریباً سارے اعصاب تھک جاتے ہیں، کندھے تھک جاتے ہیں، منہ تھک جاتا ہے، جبڑے تو بے حد درد ہو رہے ہوتے ہیں اور سر کی کن پٹیاں تو اتنی درد ہو رہی ہوتی ہیں، سلگ رہی ہوتی ہیں. تو میری بری حالت ہوتی ہے. 1 گھنٹہ پورا میں پڑھتی ہوں، پھر ان کو ایڈٹ کرتی ہوں، پھر میں اس کو پوسٹ کرتی ہوں. ایون کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ایک پیارا سا پیج بنا سکوں کہ زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں. میں یہ بھی لالچ نہیں کرتی. میں یہ کرتی ہوں چلو کم از کم جو میرے سن رہے ہیں ان کو خوشی ملے. میری بس یہی ہے کہ آپ کو خوشی ملے، ٹھیک ہے. اور میرا زیادہ یہی ویسے کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ رومانٹک سین نہ ہی پڑھوں. مجھے کراہیت ہوتی ہے زیادہ رومانٹک سینوں سے، بہت زیادہ کراہیت ہوتی ہے، الجھن، بیزاریت بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتی ہوں. اسے پوری طرح سے بے بس کر کے اس کے لبوں کی نمی کو بڑی شدت سے پیتے ہوئے مدہوش سا ہو رہا تھا. اس کے مخملی ہونٹوں کی نمی کو کچھ اس انداز سے اپنے اندر انڈے رہا تھا جیسے صدیوں سے پیاسا ہو. وہ اتنی شدت سے ہونٹوں کی نمی کو پی رہا تھا کہ میرب کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، مگر شان نے اسے کچھ اس طرح سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی. جب تھوڑا سا شاہ کو اس کے مخملین ہونٹوں کی نمی پینے کے بعد صبر آیا تو وہ اپنی پھولی ہوئی سانسیں لیتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر میرب کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جو شاہ کی شدت پر کس سے اکھڑی ہوئی سانسیں لیے لیٹی تھی. اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. سوری مائی بیوٹیفل وائف. اب کسی نشہ آور کو نشے کی طلب ہو رہی ہو اور پورے 1 دن کے بعد اسے نشہ دستیاب ہو تو اس کا حشر میرے جیسا ہی ہوگا. رومان شاہ کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی. میرب نے تھوڑی سی آزادی پاتے ہی مکہ شاہ کے سینے پر برسا دیا. شاہ کے منہ سے آہ کی آواز نکلی، درد سے نہیں مسکرے پن سے. ظالم لڑکی، ایک کس لینے پر کوئی اتنی زور سے مکہ مارتا ہے؟ شاہ مصنوعی درد دکھاتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ 1-1.5 گھنٹے تک آ جائیں گے اور پورے 4 گھنٹے کے بعد آپ واپس گھر آئے ہیں. مجھے تو دھمکی دے کر گئے تھے کہ اگر میں سوئی تو آپ میرا برا حشر کریں گے. اب آپ کے لیے کون سی سزا ہے وہ بھی بتا دیجیے. میرب شاہ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی. میری جان، میرے لیے بھی وہی سزا ہے جو تمہارے لیے تھی. اب تم میرا برا حشر کرو، میں تو فل تیار ہوں اپنا برا حشر کروانے کے لیے. شاہ بازو پھیلا کر بیڈ پر لیٹ گیا. شاہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت نہیں بہت زیادہ بے شرم ہیں. میرب شاہ کے الفاظ سے گھبراتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. میری ان رومانٹک بیوی، اس کو بے شرمی نہیں رومانس کہتے ہیں. اپنی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں تم نے مگر چھوٹے سے الفاظ کا مطلب تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ رومان شاہ مسکرا سا چہرہ بنا کر مسکرا ہوگا ورڈ، ہاں. رومان شاہ مسکرا سا چہرہ بنا کر شوق لہجے سے بولا اور بیڈ سے اٹھتا ہوا میرب کی جانب آ رہا تھا. شاہ اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو آپ کی سزا میں تجویز کروں گی اور آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ چپ چاپ سو جائیں اور مجھے تنگ مت کریں. میرب شاہ کے اپنے
अपनी जानिब उठते हुए कदमों को देखकर तेजी से बोली, मेरी जान, अभी तक तुमने अपने शाह को अच्छी तरह से समझा नहीं। इतना शरीफ नहीं हूँ मैं जो तुम्हारी ऐसी सजा को कबूल करके चुपचाप लेट जाऊंगा। सजा देनी है तो ढंग की दो, जैसे सजा मैं तुम्हारे लिए तजवीज़ करता हूँ। ये बेईमानी वाला काम मत करो। वो कहते हुए मीरब की जानिब बढ़ा। मीरब शाह के तेवर देखकर खुद को बचाने के लिए भागती हुई बेड की दूसरी जानिब जा रुकी थी। सोच लो जाने जहाँ सॉरी मेरी जो अब मैं फुल थक गई हूँ। तकरीबन मुझे लगता है मैंने 1 घंटे की ना रिकॉर्डिंग कर लिया। अब मेरे असाब थक गए हैं, इसलिए ना जाने शाह की जगह जहाँ तो पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे। सॉरी। सोच लो जाने शाह, जितना तड़पाओगी बदले में मैं तुम्हारी जान को इतना ही मुश्किल में डाल दूंगा। मुस्कुराते हुए आंख दबाकर बोला, शाह प्लीज़, रात बहुत हो चुकी है, सो जाएं और मुझे भी सोने दें। मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। दीवार के साथ लगी हुई शाह की मिन्नत करने वाले अंदाज में मीरा बोली, बिना अपने हिसाब किताब पूरा किए मैं तो हरगिज़ सोने वाला नहीं हूँ। पहले ही पूरा 1 दिन और 1 रात तुम मुझसे दूर रही हो। दूसरा, गाड़ी में एक बेहुदा सी बच्चों वाली चुन्नी मुन्नी किस्सी देकर तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, और अब तुम चाहती हो कि मैं सो जाऊं। तो मेरा रोमांचा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तो हिसाब किताब का बहुत पक्का आदमी हूँ। बिना मेरा बकाया जात दिए मैं तुम्हें हरगिज़ सोने नहीं दूंगा। इसलिए शराफत से ही मेरा बकाया जात चुकता आना है। हाँ, इधर झुकता लिखा हुआ है। हाँ, मेरा बकाया जात चुकता करो, वरना मुझे तो ज़बरदस्ती लेने में भी कोई मसला नहीं है। वो कहता हुआ मीरब के बिल्कुल करीब आ गया। दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हुई मीरब के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ऊपर की तरफ पिन करके अपने हाथ से इसकी खूबसूरत गर्दन को सहला रहा था। नज़र मीरब के चेहरे पर मरकूज थी, जो शाह के हाथों के लम्स से शर्म से लाल हो रही थी। इसे नरमी से घुमाकर इसकी पुश्त अपनी जानिब करते हुए इसके बालों को गर्दन से हटाकर वहाँ पर अपने अनाबी लबों की कर चूम रहा था। इधर आएगा। वहाँ पर अपने अनाबी लब रख कर चूम रहा था। शाह के आतिशी लबों की तपिश से मीरब के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली थी। मीरब ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे हुए थे। मीरब की कुर्ती पर लगी हुई जिप को शाह अपने लबों से नीचे की जानिब खोल रहा था। इसकी खूबसूरत दोदिया मखमलीन कमर को अपने लबों से चूम रहा था। शाह के लबों की गर्मी से मीरब की मुंह से हल्की हल्की सिसकियाँ निकलने लगी थी, और वो सिसकियाँ शाह को और भी बहका रही थी। वो इसके कांधे से कुर्ती को हटाकर अब वहाँ पर अपनी आतिशी लबों से इसकी खूबसूरत मखमलीन गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मोहरें लगा रहा था। वो मीरब का रुख फिर से अपनी जानिब कर चुका था। कुर्ती पूरी तरह से कांधों से सिरकती हुई नीचे की जानिब हो चुकी थी। वो एक हाथ से अपनी कुर्ती को संभाल रही थी और दूसरा हाथ शाह के कांधों पर रखा हुआ था। इस वक्त वो पूरी तरह से शाह के रहमो करम पर थी। अगर वो शाह का कांधा नहीं पकड़ती तो शायद ज़मीन पर ही गिर जाती। आह! शाह ने मीरब की खूबसूरत ब्यूटी पॉन पर अपने दांतों का दबाव दिया तो मीरब के मुंह से आह निकली थी। मीरब की खूबसूरत गर्दन पर जगह ब जगह अपने होंठों के लम्स छोड़ते जा रहा था। मीरब की सांसें उखड़ने लगी थीं। शाह के कसरती सीने से मीरब के कांधे लगने से मीरब के पूरे जिस्म में जला देने वाली हरारत पैदा हो रही थी। इसके पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ रही थी। लब इसकी ब्यूटी फोन लिखा हुआ इधर आएगा बोन। लब इसकी ब्यूटी बोन पर रखकर अपनी जनूनियत दिखा रहे थे। शाह का एक हाथ इसकी कमर पर रखा हुआ था। शाह ने खुली हुई जिप से मीरब की कमर को अपने हाथों से सहलाते हुए उंगलियां इसकी कमर में ज़ोर से धंसाई तो उंगलियों की सख्ती की वजह से मीरब के मुंह से सिसकी निकली थी। शाह इसके मखमलीन बदन की रोनाइयों को देख पूरी तरह से बेकाबू होता हुआ मीरब की कमर पर दोनों तरफ हाथ रखते हुए इससे ऊपर को उठाकर इसे बेड पर ले आया। मीरब आंखें बंद किए हुए तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। शाह इसके लबों पर झुका अपनी प्यास बुझा रहा था। वो इसके नाजुक लबों की नमी को अपने अंदर कतरा कतरा उंडेल कर मीरब की सांसों को तंग किए हुए था। शाह ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मीरब की जानिब देखा। वो आंखें बंद किए हुए तेज़ सांस ले रही थी। इसकी हरकत देखकर शाह और भी बेकाबू सा होता हुआ इसकी गर्दन पर झुक गया। वो गर्दन
گردن پر جگہ اپنی آتشی لبوں کے نرم اور گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ لمسوں کی گرمی سے میرب شاہ کے نیچے مچل رہی تھی۔ میرب کے پورے وجود میں بجلی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ شاہ کے لبوں کی گرمی کی شدت اتنی تھی کہ میرب کو اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ گردن سے ہوتا ہوا اس کی کاندھوں پر آ چکا تھا۔ اپنی کاندھوں پر میرب شاہ کے لبوں کے لمس محسوس کرتے ہوئے کہیں کہیں پر شاہ کے دانتوں کی چبھن کو محسوس کر کے سسک اٹھتی تھی، مگر وہ دشمن جاں اس کی سسکیاں سن کہاں رہا تھا۔ وہ تو اپنی ہی دھن میں مست میرب کے محملین جسم سے اپنے من کی پیاس بجھا رہا تھا۔ شاہ کے بے باک لب کہیں رکنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ شاہ نے جب میرب کے پیٹ سے کرتی کو ہٹاتے ہوئے وہاں پر اپنے لب رکھے تو میرب تو سسک ہی اٹھی تھی۔ شاہ پلیز نہیں، میرب نے شاہ کے کاندھے دونوں طرف سے پکڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، لفظوں کو توڑتے ہوئے منع کیا تھا، مگر وہ بہکا ہوا شاہ کب میرب کی انکاری سن رہا تھا۔ اپنے کاندھوں سے اس کے ہاتھ ہٹا کر بڑی نرمی سے اپنے لبوں سے چومتا ہوا سائڈ پر رکھ چکا تھا، پھر سے اپنے لب میرب کے پیٹ پر رکھتے ہوئے وہاں پر اپنے ہونٹوں کی جگہ بر جگہ لمس چھوڑ رہا تھا۔ میرب شاہ کے نیچے پڑی ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی۔ شاہ کے لبوں کی گرمی سے وہ تکیے کے دونوں کونے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مٹھیوں میں میچ کر لیٹی تھی۔ وہ خود میں شاہ کی شدتوں کو سہنے کی ہمت اکٹھی کر رہی تھی۔ گزرتے ہوئے لمحوں کے ساتھ شاہ اور بھی بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ پاؤں سے کمبل کو کھینچ کر اپنے اور میرب کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ وہ اپنے میرب کی اب میرب کی بچی کچی کرتی کو اس کے خوبصورت جسم سے الگ کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے پھینک کر وہ اس کے خوبصورت جسم کی رونائیوں کو پوری طرح سے اپنی آنکھوں میں سما رہا تھا۔ میرب آنکھیں بند کیے ہوئے تیز تیز سانس لیتے ہوئے شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی کمر پر پڑتے ہوئے خوبصورت بل دیکھ کر اپنے آتشی لبوں سے مسکرایا۔ اپنے لب اس کی دودیا کمر پر پڑتے ہوئے بلوں پر رکھ کر اپنے دانتوں کا ہلکا سا دباؤ دے کر وہاں پر اپنی محبت کی ایک مہر لگانے جیسا لمس چھوڑ چکا تھا۔ شاہ کے لب اٹھتے ہی وہاں پر شاہ کے لبوں کی مہر لگ چکی تھی، جسے وہ واضح دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میرب کی تیز ہوتی سانسیں اور سسکیاں شاہ کو بہت حد تک بہکا چکی تھیں۔ اب شاہ بے قابو ہوا میرب کی خوبصورت نازک سے وجود پر اپنی محبت کی شدتیں لٹا رہا تھا۔ شاہ کی شدتوں سے میرب کی سانسیں اور سسکیاں تیز ہونے لگی تھیں۔ شاہ نے میرب کی سسکیاں روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کی سسکیاں شاہ کو بہت مسرور کر رہی تھیں۔ وہ اپنی شدتیں پوری طرح سے اس کی نازک وجود پر لٹا کر اپنی محبت کو مطمئن کر کے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹا ہوا اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا، جبکہ اس کی شدت سے ٹوٹی ہوئی میرب اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ شاہ آپ بہت گندے ہیں، آپ کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ شاہ کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی میرب نے شاہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا، میری جان، شاہ تم سے اتنا پیار کرنے لگا ہے کہ اب تم اپنے شاہ کی نسوں میں نشہ بن کر دوڑتی ہو۔ تمہارا یہ نازک وجود مجھے بھی سکون دیتا ہے، اور اگر تم پر ترس کھاؤں گا تو پھر اپنا نشہ کیسے پورا کروں گا؟ وہ کہتے ہوئے کروٹ لیتا ہوا میرب کے اوپر آ گیا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ شاہ کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی میرب کو شاہ کی بے رحمی پر غصہ آ رہا تھا۔ اچھا میری طرف دیکھو، سوری، آئندہ پوری کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر رہا مگر کوشش کروں گا کہ میں اپنی نازک مزاج بیوی پر نرمی والی شدت سے محبت ظاہر کروں۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاہ نرم پڑ رہا تھا۔ وہ میرب کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے نرمی سے اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو چن رہا تھا۔ جانے شاہ، اب تمہارا شاہ تو ایسا ہی ہے، یا تو تم اپنے شاہ کو ایسے ہی قبول کرو، پھر مجھے اجازت دو کہ میں اپنی سختی والی محبت کسی اور پر جا کر لٹا سکوں، شاہ نے مذاق سے کہا، مگر میرب نے غصے سے شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ میرب، یار میں مذاق کر رہا تھا۔ میرب کو یوں تڑپ کر روتے ہوئے دیکھ کر شاہ گھبرا گیا۔ آپ مذاق نہیں کر رہے تھے، مجھے پتا ہے کہ وہ مہک ہر وقت آپ کو مجھ سے چھیننے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، اور اب تو آپ کو بھی میں آپ کے قابل نہیں لگ رہی، اسی لیے آپ کے منہ سے یہ بات نکلی ہے۔ آنسو سے بھیگی ہوئی آواز میں روتے ہوئے کہا، میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف ایک مذاق کر رہا تھا۔ شاہ تو تم سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تمہارے اندر شاہ کی جان بستی ہے، پاگل لڑکی۔ میرب کے ماتھے پر لب رکھ کر بڑی محبت سے چومتے ہوئے بولا،
پھر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میں کوشش تو کرتی ہوں نا آپ کے مطابق بننے کی. میں کیا کروں اگر آپ کی وہ کہتے ہوئے شرم سے نظریں جھکائے چپ ہو گئی. میرب میری جان، تم جیسی ہو شاہ کو ایسی ہی پسند ہو. میری شدتوں سے روتی ہوئی اور میری شدتوں کو سہنے کی کوشش کرتی ہوئی مجھے بہت اچھی لگتی ہو. اور یار میں نے مذاق میں بولا تھا، مجھے تو صرف اور صرف تم چاہیے ہو، تمہاری محبت چاہیے. ابھی تو شاہ کو الحمدللہ ابھی تو شاہ کو تم سے اپنے پیارے پیارے بچے بھی چاہیے. تم تو ابھی سے ہی رونے لگی ہو. بچوں کا نام سن کر میرب شرماتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی اور شاہ زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے ہنسنے لگا. اسے اپنے بچوں کی شرمائی ہوئی ماں پر بہت پیار آ رہا تھا. وہی ہون میں تھک گئی ہوں قسم سے. میں ابھی سوچتی ہوں ادھر چھوڑ دیتی ہوں، چلو آگے سے پھر پڑھ لوں گی. اب میں تھک گئی ہوں، اب بس ہو گیا. جتنا بھی ریکارڈ ہوا ہے نا آج کا ایپیسوڈ اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے. اتنا ڈوز آپ کے لیے بہت ہے. ایپیسوڈ تقریباً میں رات کے 10-11 بجے دیا کروں گی، تو چاہے آپ اگلے دن سن لیا کریں یا رات تک انتظار کر کے تو اس ٹائم سن لیا کریں. ویسے اگلے دن سن لیا کریں صبح صبح، ایزی جب مرضی سنیں، ٹھیک ہے. آج کا ایپیسوڈ کل سن لیا کریں، یعنی اسٹاک رکھ لیا کریں اپنے پاس ایک دن کا، ٹھیک ہے. بائے.